میرے دوستو، اصل مسئلہ امریکہ کا حوالہ ہے۔ ہم پر یہ الزام ہے، پوری دنیا میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مسلم ایکسٹریمزم کی اصطلاح، مسلم انتہا پسندی کی اصطلاح۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم انتہا پسندی نے کسی آئیڈیالوجی یا نظریے کی کوکھ سے جنم نہیں لیا ہے۔ مسلم انتہا پسندی حالات کی پیداوار ہے۔ اگر حالات میں جبر ہوگا، اگر نیٹو کی فوجیں حملہ آور ہوں گی، اگر امریکہ اور اس کے حوالی ظلم کی داستان رقم کریں گے اور ظلم کی طویل رات کو طویل تر کریں گے تو ایکسٹریمزم پیدا ہوگا۔ جب مسلم ممالک کی 56 فوجیں دشمن کا ساتھ دیتی ہوں، اپنوں کا ساتھ نہ دیتی ہوں، کوئی ہے جو فلسطینیوں کا ساتھ دیتا ہو؟ چاروں طرف مسلم ممالک ہیں، اردن بھی ہے اور شام بھی ہے، مصر بھی ہے، سعودیہ بھی ہے، کوئی فوج نہیں اٹھتی مسلمانوں کی فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ کوئی ہے کہ جو کشمیریوں کے بارے میں پوچھتا ہو، ان کے شب و روز حال احوال کو جانتا ہو؟ 7 لاکھ بھارت کی فوج ہے جو چاروں طرف دندناتی پھر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بھی ڈی مورلائز ہو گئی ہے۔ جذبہ جہاد کا ذکر کیجئے، شوق شہادت کی بات کیجئے، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائیے کہ نہتے لوگ ہیں، افغانی بھی نہتے ہیں، فلسطینی بھی نہتے ہیں، کشمیری بھی نہتے ہیں، شیشانی بھی نہتے ہیں، نہتے لوگ ہیں، بے سر و سامان لوگ ہیں، لیکن ان سب کا سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، محض نعرہ نہیں لگاتے، اور ہم سب مل کر بھی یہ نعرہ لگائیں تو اس کی کبریائی میں شمع برابر اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو اس سے قربت پیدا کرتے ہیں، رجوع اللہ کی تحریک شروع کرتے ہیں، دلوں کے اندر اس کے ذکر کو آہستہ اور بلند آواز سے بلند کرتے ہیں۔ اس نعرے کے نتیجے میں اس کی بڑائی سے ہم حصہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نصرت اور اس کی تائید چاروں طرف سایہ کیے رہے وہ منظر نامہ پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، تاریخ میں یہ بات پھر سے دہرا دی گئی ہے کہ پہلے افغانوں کے ہاتھوں برطانیہ کو شکست ہوئی تھی، وہ جس کے ہاں سورج غروب نہ ہوتا تھا، پھر انہی افغانوں اور طالبان کے ہاتھوں صحیح معنوں میں شکست ہوئی تھی، روس کو شکست ہوئی تھی، اس کا سوشلزم، اس کا کمیونزم اس کے کام نہ آ سکا، اس کی بے خدا معیشت، اس کی بے خدا سیاست اس کے کام نہ آ سکی، اور اس کا سوشلزم مشرقی یورپ تک ہواؤں کے اندر تحریر ہو گیا، اور وہ جو 70 سال سے بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یہ عزت کس کے ہاتھ میں آئی، یہ ذلت کس نے آتی ہوئی دیکھی؟ اب 9 سال گزر گئے ہیں، اگر اسامہ بن لادن کو نہیں پکڑا جا سکا، جس کے دعوے کیے جاتے تھے، جارج بش یہ کہتے تھے کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، ہر صورت میں ہم اس کو پکڑیں گے، لیکن 9 سال گزرنے کے بعد اسامہ بن لادن neither dead nor alive ان کے ہاتھوں نہیں آ سکا۔ اس لیے میرے دوستو، اصل مسئلے کو ضرور سمجھیے، ضمنی اور ذیلی عنوانات کو ذہن میں رکھیے۔ ہر کتاب میں فٹ نوٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن کتاب ٹیکسٹ کا نام ہوتا ہے، اس کو نظر انداز نہ کیجیے کہ اصل مسئلہ امریکہ اپنے نئے عالمی نظام کو، اپنے نئے قیادت کو پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس میں مزاحم ہیں، آپ اس راستے کی الحمدللہ رکاوٹ ہیں، آپ کلمہ توحید کے وارث ہیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشن کے لمبردار ہیں، جن کی توہین کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ کیسے یہ بات نہ کی جائے؟ گورنر پنجاب کو گورنر رہنے کا حق حاصل نہیں رہا ہے، ان کو برطرف کر دیا جانا چاہیے تھا۔ عدالت نے سزا دی تھی، عدالت کی طرف جائیں، اوپر کی عدالت میں جائیں۔ قانون نے سزا دی تھی، قانون کو تحفظ دیں، قانون کو مانیں۔ جو قانون کو نہیں مانتے، جو عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانتے، وہ اس ملک کے اندر گورنر نہیں رہ سکتے۔ لیکن بات تو توہین رسالت کی ہے، توہین رسالت کے مجرم کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ کوئی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہوتے ہوئے بھی مکے میں داخل ہو کر سب کے لیے معافی کا اعلان کرنے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ وہ اور وہ اور وہ
کعبے کے پردے میں بھی چھپے ہوں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا، اور وہ قتل کیے گئے اور وہی لوگ تھے کہ جو حجب کیا کرتے تھے، جو آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ لہذا میرے دوستو، ہمارے پورے معاشرے کو اتھل پتھل کر دینے کی، ہمارے پورے معاشرے کو کسی ڈھلان پر چھوڑ دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہم سے ہماری اقدار، ہم سے ہماری ایمانیات، ہم سے ہمارا عقیدہ چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ امریکہ کا انٹرفیئرنس، اس کی مداخلت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ بڑے آرام سے وہ اوپر سے ڈرون طیاروں کے حملے کرتا ہے، اور بڑے آرام سے ڈو مور کے نتیجے میں ہماری فوج سے ملٹری آپریشن کراتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم خود طے کریں گے کب ہوگا، یہ تو آپ طے کریں گے کب ہوگا، لیکن یہ کس نے طے کیا کہ ہوگا؟ شمالی وزیرستان کا آپریشن ضروری ہونا کون سی پارلیمنٹ نے منظور کیا؟ کس کابینہ نے اس کی منظوری دی؟ امریکہ کا کہنا اٹل ہے۔ اسی کے ڈائیلاگ کے نتیجے میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں، اگر نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو پاکستان کے چپے چپے پہ دہشت گردی پھیل جائے گی۔ اور جنرل صاحب، جنرل کیانی صاحب، آپ نے یہ آپریشن شروع کیا تھا تو ہمیں یہ نوید سنائی تھی کہ دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ جنرل صاحب بتائیں، کوئی بیلنس شیٹ پیش کریں، کوئی آڈٹ رپورٹ پیش کریں اپنے آپریشن کی۔ دہشت گردی تو داتا کے دربار میں پہنچ گئی ہے، دہشت گردی تو جی ایچ کیو میں منڈلا رہی ہے، دہشت گردی تو مزارات تک پہنچ گئی ہے۔ جنرل صاحب، آپ نے مرض کی تشخیص بھی غلط کی اور آپ نے مرض کا علاج بھی غلط کیا، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی کا عنوان سجا ہوا ہے۔ اس لیے ملٹری آپریشن ختم ہونا چاہیے، مذاکرات کی میز بچھنی چاہیے، ڈائیلاگ کی سیاست اور جرگے کی سیاست ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو چند روز بعد امریکہ یہ مطالبہ کرے گا کہ یہاں سے لوگ فرار ہو کر جنوبی پنجاب جا رہے ہیں، لہذا وہاں بھی آپریشن کیا جائے۔ میرے عزیزوں، مستقبل کی امیدوں، میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، میں نے چل پھر کر وہ تمام تصاویر دیکھی ہیں گمشدہ جگر گوشوں کی، گمشدہ بزرگوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی۔ میں نے چل پھر کر ان تمام ناموں کا جائزہ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سنگین ہی نہیں، سنگین ترین مسئلہ ہے۔ لوگوں کا چین چھین لیا گیا۔ جس گھر سے ایک آدمی لاپتہ ہو جائے، اس گھر میں چین نام کی، سکون نام کی کوئی چیز اس کا گزر میں نہیں ہو سکتا۔ نیشنل کمیشن کی تجویز میاں نواز شریف بھی دیتے رہے، جو امداد کو جمع کرے اور امداد کو تقسیم کرے، لیکن وہ یہ تجویز اپنے بھائی کو دینا بھول گئے۔ سب سے زیادہ امداد تو پنجاب میں آئی، پنجاب میں بھی نیشنل کمیشن کوئی بننا چاہیے تھا، چاہے پروونشل کمیشن اس کو کہتے، اور اس میں وہ تمام لوگ موجود ہوتے جنہوں نے فیلڈ کے اندر کام کیا اور امانت و دیانت کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے لوگوں کے دل جیت لیے، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے پر ہم مسلسل متوجہ ہیں۔ میں ابھی 2 دن کے دورے سے 3 دن کے آیا ہوں۔ بیج اور کھاد ہم نے تقسیم کیے ہیں علاقوں میں، نئے مکانات کے لیے سنگ بنیاد رکھے ہیں، واٹر فلٹر پلانٹ جگہ جگہ لگائے ہیں، اور اس کے علاوہ چھتوں کو بنانے کے لیے جنہوں نے کچھ دیواریں اٹھا لی، گرڈر وغیرہ فراہم کیے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو کرپشن ہے، جو کمر توڑ مہنگائی ہے، اب تو الفاظ جواب دے چکے ہیں۔ کچھ اصطلاحیں اور الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، بعد میں وہ الفاظ اور اصطلاحیں ہم سے ملاقات کر کے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے ہمیں نہ بیچ میں لایا کرے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو کرپشن سے بہت زیادہ کسی شے کا نام ہے، اس کو کرپشن کا نام نہ دیں۔ ہم بڑے غریب معصوم لوگ ہیں جن کا نام کرپشن رکھا گیا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری افسانوی ادب کا ایک حصہ ہے جو شروع ہو گیا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تمام گمشدہ لوگوں، ان کے لواحقین کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے پڑوس میں رہنے والے، ان کو جاننے والے، میں محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ کی کوششوں کی تحسین کرتا ہوں۔ ایک خاتون جو اپنے شوہر سے محروم ہو جائے، اس کی تو دنیا تاریک ہو گئی، اس کو تو کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن وہ ایک ایسی ویژنری خاتون ہے
کہ وہ تمام لوگوں کی بات کرتی ہیں، سب کی وکالت کرتی ہیں، اور اسی میں برکت ہے، انشاءاللہ اسی کا نتیجہ نکلے گا اور حالات اسی کے نتیجے میں بہتر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو مہنگائی کا افریت ہے، ایک بات اس پر کہہ کر بات کو لپیٹتا ہوں، یہ جو RGST کا معاملہ ہے، یعنی GST ریفارم، یعنی اس کی بھی ریفارم ہو سکتی ہے، اصلاح GST کی، ریفارم GST کی جو بات، دیکھیے ایک ہی بات میں عرض کرتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کی اسمبلیوں کی منظوری کے بغیر وہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہیں تو اگر اپنے آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کہنے والے میاں صاحبان اگر یہ اعلان کر دیں کہ پروونشل اسمبلی پنجاب کی اس کو منظوری نہیں دے گی تو یہ نافذ ہی نہیں ہو سکے گا، نیشنل اسمبلی میں خواہ کچھ بھی کوئی بات ہو جائے۔ لیکن میرے دوستوں، ہم مہنگائی کے افریت سے نہیں ڈرتے، ہمیں جس چیز پر یقین رکھنا چاہیے اور جدوجہد کا پیکر بننا چاہیے، وہ جدوجہد اور کشمکش کے حوالے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں جہاں آج کے دھرنے میں یہ اعلان میں نے کیا ہے پشاور کا، وہاں باقی جو کیپٹلز ہیں ان کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ نئے ایجنڈے کے ساتھ نئے حالات میں پچھلی تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس طرف بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔